ضرور بتائیے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہی ہیں، لیکن اولاد بھی والدین کو نصیحت کر سکتی ہے کہ، اور اس انداز میں کہ ان کو ہاتھ اٹھا کر مطلب ان کو مارنے کی شکل میں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، میں والدین کی حقوق پر یا والدین کا مقام، اس پہ میرے کئی لیکچرز ہیں، تو میں نے اس میں بہت تفصیل میں یہ سارے مسائل ڈسکس کیا ہوں کہ بچے والدین کو کتنی نصیحت کر سکتے ہیں اور ان کی نصیحت کا کیا مقام ہو سکتا ہے. تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ عنوان والدین کی حقوق پر نہیں تھا، اولاد کے رائٹس پر تھا. مختصر جواب دے دوں گا صرف. اس کا معاملہ سنگین ہے، لیکن میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، چونکہ میں عنوان اس پہ دے چکا ہوں آلریڈی. اور اس بیٹے کے تعلق سے یا اس بیٹی کے تعلق جو والدین پہ ہاتھ اٹھائے، میرا لیکچر بھی اس پہ نافرمان اولاد پارٹ 1، نافرمان اولاد پارٹ 2، اس پر آپ دیکھ لیں. اور میں نے یہ بات بالکل واضح کی تھی کہ جو بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہوں نے اپنی دنیا برباد کر لی اور اپنی آخرت وہ برباد کر چکے ہیں اپنے ہاتھ سے. اس بات کو وہ بچے سن رہے تو وہ بھی جان لے، اور والدین بھی سمجھ لے کہ آپ کے بچے اپنی آخرت ویسے ہی برباد کر چکے ہیں. لیکن والدین سے یہ بات ضرور کہوں گا، آپ اس پر اور بددعا مت دیجیے ان کو، بس ہو گیا ان کا جو خراب ہونا تھا آلریڈی. یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کی اچھائی ہوں گی کہ آپ کی اتنی بگڑی ہوئی اولاد ہونے کے بعد بھی آپ ان کو بددعا نہ دیں. حالانکہ ان کے اس عمل سے آپ بددعا دے سکتے ہیں، لیکن آلریڈی وہی عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر چکے ہیں. ایک برباد انسان کو اور کیوں برباد کرتے ہیں اپنی بددعا کے ساتھ؟ لہٰذا چھوڑ دیجیے، معاف کر سکتے ہیں کر دیجیے. لیکن اس بیٹے سے ضرور کہوں گا، اس بیٹی سے، وہ اپنی آخرت برباد کر چکی ہے یا کر چکا ہے جس نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا ہو. اس لیے کہ سب سے بڑا جرم اس نے کیا اپنے والدین کے ساتھ، جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا کہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ولا ان کو جو ہے اف تک مت کہنا. اف اف سمجھتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا سب سے چھوٹا الفاظ ہے جو کسی کے خلاف ہونے کے لیے ادا ہوتا ہے. اردو میں کہیں کیا کر دیا یار، غلط ہو گیا ہے، یہ اتنا معنی ہے اس کا. یہ جملہ یہ منع ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے آگے کا عمل، دیکھنا، گھورنا، ہاتھ اٹھانا، مارنا، یہ تو وہ اپنی آخرت ویسے ہی برباد کر چکا ہے، میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، لہٰذا بچے والدین کو نصیحت کر سکتے ہیں، جس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام خود ہیں. جہاں وہ ایک باپ ہے تو بیٹے کی تربیت کرے اسماعیل کی علیہ السلام، تو وہیں وہ ایک بیٹے ہیں تو اپنے باپ کی بھی تربیت کرتے ہیں. اے میرے والد، اے میرے والد، ہے نا، بار بار کہتے ہیں اے میرے والد، یا ابتی یا ابتی یا. کتنے بار ہے نا قرآن کے اندر. تو اپنے والد کی کیسی اصلاح کرے؟ کافر والد ہے، کافر والد ہونے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے 6 مرتبہ، صرف ایک جگہ سورہ انعام میں 6 مرتبہ کہا اے میرے والد، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا، شرک مت کرنا، شرک یہ ہے، شرک وہ ہے. اندازہ لگا. تو ایک مشرک باپ کو بھی 6 بار ایک نبی اے میرے پیارے والد کے الفاظ سے نوازتا ہے. مشرک باپ، بت پرست باپ، بت فروش باپ، بت بنا کے بیچتے تھے ان کے والد. تو میں سمجھتا ہوں کسی کی والدین ایسے تو نہیں جو ہاتھ اٹھائے. تو ایسے والد کو بھی اگر یہ نصیحت ہے تو دوسرے نیکوکار یا مسلم والدین کو نصیحت کر سکتا ہے بچہ، ڈانٹ کا ڈپٹ کے نہیں، ادب اور احترام کے ساتھ. مان لے تو سمجھے کہ خوش نصیبی کہ میرے والدین میری بات سنتے ہیں، نہ مانے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف کی بات ہے، آگے کروں، لیکن میرا عمل میرے والدین سے نہیں چینج ہوگا. تو لہٰذا ایسے بچوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی جنہوں نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا. یاد رکھیے، اس سے سنگین جرم وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اپنے والدین کے خلاف. لہٰذا وہ اپنے رب سے اگر کر چکے تو سخت سے سخت توبہ کرے، اپنے والدین سے سخت معافی مانگے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے. آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا. مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرن، وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو. فکر آخرت، جانیے ہم سب کی حقیقی منزل جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے.
हर जुमा 9:30 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए ईमान के साए में महफूज रहने की तलकीन, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर सारे रसूलों को भेजा गया। शरई तरीकों पर जिंदगी गुजारने का फरमान, अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान है तो उसी पर भरोसा रखो। बदआमालियों से दूर रहने की हिदायत, डरो अपने रब से, तकवा इख्तियार करो, कीजिए हर वो काम जिससे राजी हो परवरदिगार। कुरान करीम एक ऐसी रस्सी है, अगर हम इसको मजबूती से थाम लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में ले जाएगा। हक की पुकार, जानिए दोनों जहां की कामयाबी के लिए क्यों शर्त है एक अल्लाह पर एतबार। हर पीर रात 9:30 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। आप बच्चों की तरबियत के बारे में बताएं, जज़ाकल्लाह। लेकिन यहाँ तो बच्चे चीख कर बात करते हैं, कहते हैं ऐसा ही बोलूँगा, ऐसा ही नहीं बल्कि माँ पर हाथ उठाते भी हैं, देखा गया है। उनको अल्लाह का डर बताओ तो कहते हैं माँ बाप के साथ ऐसा ही करना है। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत लंबी दास्तान का एक हिस्सा है जो आप मुझसे बयान कर रहे हैं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। बहुत सी मर्तबा कुछ लोगों के लिए मेरे जवाबात कुछ एतबार से गलत नज़र आते हैं, या कुछ जगह लोग मुझे ये भी कहते हैं कि यार ये बच्चों को बड़ा आगे बढ़ाते हैं, औरतों को बड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ कि मैंने जहाँ वालिदैन के हक़ की बात जब भी की, मैंने औलाद के हक़ भी कभी नहीं छोड़े। क्योंकि औलाद का हक़ पहला हक़ है और वालिदैन का हक़ दूसरा हक़ होता है। ये बात वालिदैन कान खोल कर सुने। क्यों? तो औलाद पैदा होती तो छोटी होती है और वालिदैन तब बड़े होते हैं। औलाद बाद में बड़ी होती जब वालिदैन बूढ़े होते हैं। तो लिहाजा औलाद का हक़ पहले है, वालिदैन के बाद में है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं इनकी अपब्रिंगिंग में, तरबियत में प्रॉब्लम है जब ये आपको ऐसा जवाब दे रहे हैं। समझ रहा? और अगर आपकी लाख अच्छी तरह, क्यों तो देखिए हम लोग कभी कभार तो समझ नहीं पाते कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। मालूम आपको, हम उस गलती को डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। मैं मिसाल देके समझाता हूँ। मैं किसी पे, अल्लाह इन पर रहम करे जिनका ये सवाल है, इनके साथ खैर का मामला करे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। औलाद इस स्टेप तक आई कैसे? मेरा एक बेटा है छोटा, वो स्कूल से आता है एक दिन एक रबर लेकर। जब वो रबर लेकर आता है तो मैं उससे पूछता हूँ, या उसकी माँ उससे पूछती, बेटी रबर कहाँ से लाया? वो कहता किसी का पढ़ा हुआ मैंने ला लिया। मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। उसकी माँ कहती ठीक है कोई बात नहीं। तो अगले कुछ महीनों बाद कुछ और एक चीज़ लाता है। मैं पूछता हूँ बेटे कहाँ से लाए? उसकी माँ पूछती बेटे कहाँ से लाए? वो कहता है कि मैंने बाजू वाले के कंपोस्ट बॉक्स में से ले लिया। मैं भी खामोश रहता हूँ, उसकी माँ भी खामोश रहती। तीसरे बार वो 2-4 महीने बाद कुछ लेकर आता है किताब। मैं पूछता हूँ बेटे कहाँ से लाए? उसकी माँ पूछती बेटे कहाँ से लाए? वो मैंने उनके बैग में से निकाल लिया। मैं भी खामोश रहता हूँ, उसकी माँ भी खामोश रहती। उसके बाद इसी तरह बढ़ता है और एक दिन फिर मेरे घर से पैसे लेके चल जाता है, उसकी माँ के जेवरात बेच के आ जाता है। तो मुझे बताइए, इस जेवर के वाक़े को बयान करके रोना ज़्यादा अहम है या उस पहले वाक़े को याद करके रोना अहम है जब वो पहला रबर लेकर आया था हमारे पास? फर्स्ट रबर, पेंसिल, शार्पनर, घड़ी, किसी की रिंग या किसी का कॉम्पोस्ट बॉक्स का कुछ, क्या हो सकता बताइए मुझे? या पड़ोसी का बॉल, बैट, विकेट का कोई पार्ट, बाजू वाले की गाड़ी का बल्ब निकाल के, क्या हो सकता है मुझे बताइए? आखिरी स्टेप पे जो उसने किया, जेवरात बेच के आया माँ के, प्लॉट बेच दिया माँ बाप के नाम का, या वो पहली स्टेप रबर वाली। कहाँ मैं रोऊं और कहाँ अफसोस जताऊं बताइए आप लोगों ने? एक बाप होने के नाते मैं कहाँ रोना चाहिए था उसके पहले रबर पर? बेटा लाया क्यों तू ये रबर? क्यों लाया? किसका भी था? नहीं लाना चाहिए था, उठाकर टीचर को देना चाहिए था। चलो मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल आऊंगा, वापस करो वो रबर। अगर उसने चुरा के लाया था तो उसकी खलाई कल खुलने वाली है, तो बोलेंगे नहीं 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 वापस नहीं करना है। और अगर उसने वाकई में उठाया तो कहेंगे अच्छा ठीक है हम वापस करेंगे। किस चीज़ पे करूँ? क्या मैं उस बच्चे की उस पहली चीज़ पर जो मेरे पास आया था और कहा था नहीं सुनता मैं तुम्हारी, छोटा था वो, और मैंने हंसाया, क्या बोलता तो अपनी ज़बान में अब्बा को, नहीं सुनता तुम्हारी, बहुत अच्छा बोलता मेरा बेटा। और पहली बार उसने अपनी माँ को अपने बाप के सामने ये कहा था नहीं सुनूंगा तुम्हारी, और बाप ने कहा तुम मेरे साथ ऐसा करते ना, मेरा बेटा तुम्हारे से बदला ले रहा। फिर उसके बाद एक ज़माना आया, इस बच्चे ने उस माँ को तकलीफ़ दी या उस पर हाथ उठाया, तो मैं कौन से वाक़े पे रोऊं? उस दूसरे वाक़े पे जब उसने माँ पे हाथ उठाया, या उस पहले वाक़े पे जब उसके बाप ने, मतलब मैंने अपने बेटे को अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना था?
کس واقعے پہ روؤں میں اس واقعے پہ روؤں کہ میرا بیٹا اتنا ضد کرتا ہے جو کہ کالج میں جا چکا ہے کہ اسی لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، اسی لڑکے سے مجھے نکاح کرنا ہے، میری لڑکی ضد کرتی ہے. اس واقعے پہ میں روؤں، لوگوں کو کہوں کہ میری بیٹی اب کہتی ہے کہ اسی سے شادی کریں گی اور میرا بیٹا کہتا ہے ایسی شادی کریں گی. یا میں اس واقعے پہ روؤں کہ جب میرا بیٹا کو مستی کرتا تھا میں لوگوں کے سامنے اللہ اللہ بولتا تھا، بس ان پڑھ ہیں، جو کرنا ہے کرتا، سنتا نہیں، میری باپ کی بھی نہیں سنتا، ہاں مرد ہے مرد، وہ دادا پہ گیا اپنے سن پڑھ، جو کرنے کا کرتا. اس واقعے پہ روؤں یا اس واقعے پہ روؤں؟ اس کی ضد پہ کس پہ روؤں میں؟ کس پہ روؤں؟ خالی اس واقعے کو اگر میں لے لوں ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میں لڑکے کو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن خالی میرا یہ بولنا اس پہ بھی ظلم ہوگا. شروعات کہاں سے کروں میں اس چیز کی؟ پہلو کہاں سے لوں؟ پہلا جب میرا بچہ مستی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، میں آپس میں ڈسکس کر سکتا ہوں میری بیوی سے کہ اپنا بیٹا بہت ضد کر رہا ہے، اپنی بیٹی بہت ضد کر رہی ہے، اس کے کوئی حل نکالا جائے. یا میں پبلکلی تعریف کروں اس کے کان کی، جب وہ سن رہا ہے، جب وہ ضد کرتا ہے اور ہم بولے بہت ضدی ہیں، دادا پہ کیا نہیں سنتا، اور وہ بولا اچھا والدین خود مجھے ضدی بولتے ہیں، لہٰذا میری ضد کو مجھے بڑھانا چاہیے، یس میں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. تو اس پہلی ضد کو میں کاؤنٹ کروں، اس آخری ضد کو کاؤنٹ کروں؟ میں کیا کروں اس میں سے بتائیے آپ؟ صرف یہ بولنا کہ اس نے بہت ظلم کیا، بہت برا عمل کیا، یہ بیٹا غارت ہو گیا، مر گیا، میں بول رہا ہوں نا، میں بول چکا ہوں ویسے ہی غارت ہو گیا، اس کی آخرت اس نے برباد کر لی. لیکن میں شروعات کہاں سے کروں اس کی رونے کی؟ وہ میرے لیے مسئلہ ہے. اس چھوٹے سے پہلے واقعے سے یا یہ اینڈ ریزلٹ سے؟ کیا میں اس چیز کو دیکھوں کہ میرا بچہ کے جی میں جاتا تھا اور وہاں ضد کرتا تھا، یا میں اس ضد کو دیکھوں گریجویشن میں جا کے اس کی ضد بڑھ چکی ہے، وہاں میں نے اس کی ضد کو کیوں کنٹرول نہیں کیا اتنے سالوں میں؟ کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میرے بچے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس چیز پہ رہوں کہ میرے پورے خاندان نے سپورٹ کیا بچپن سے اس کے بگاڑ کے اندر، آج میں رو رہا ہوں تو میں نے کیوں تربیت نہیں کی، اور ایسے خاندان کو کیوں نہیں چھوڑ کے میں نکل گیا پہلے؟ وہیں مر مر کی زندگیاں گزار رہے ہیں. جب بچے آپ کے بگڑ رہے ہیں الگ ہو جائیے نا، پھر جب بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے، میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اولاد کے بگاڑ کے سودے پر، اپنی زندگیوں کے برباد کرنے کے سودے پر ساتھ رہنا بالکل درست نہیں ہے. والدین کو اپنے ساتھ رکھیے، بھائیوں سے کہیں میرا ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، اور میں ادھر رہتا ہوں، سب مل کے رہیں گے، آس پاس رہیں گے، چولہے سب کے الگ، لیکن ہمارے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پا رہے صرف ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے. تو میں کس چیز پر رہوں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ مسئلہ سوشل ہے، یہ مسئلہ سوشل ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے سب کچھ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ اور اس کے بعد بھی وہ ایسا نکلا ہے تو وہ ڈومڈ، وہ برباد ہو گیا، اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی. اور کیا کہوں اس سے زیادہ؟ اس کے لیے قرآن حدیث کی کوئی گائیڈ لائنس تو نہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا، ماں پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ ہوتا. لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں، جس کو اف کہنے کا حکم نہیں ہے والدین کو، اس پہ اس نے ہاتھ اٹھایا، سب سے سنگین جرم کیا اس نے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ جو جرم ہو سکتا تھا. لیکن میں شروعات کروں کہاں سے؟ اس کی سٹارٹنگ لوں کہاں سے؟ کہ میں یہ کہوں کہ آج میری بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے، راستوں پر جو غلط کام کر رہی ہے، آدھی آدھی راتوں کو باہر رہ رہی ہے، 2 لڑکوں کے بیچ میں ٹرپل سیٹ بیٹھ کر جا رہی ہے، اس پر روؤں؟ یا میں اس چیز پر روؤں کہ آپ نے جب چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیاں تھیں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنا کے بازاروں میں گھمایا؟ چھوٹی تو ہے تو روؤں کس واقعے پر؟ اس کے اس ننگے پن پر جو آپ بازار میں دکھا رہی ہے، یا اس ننگے پن پر جو بچپن سے آپ نے ان کو رکھا؟ میں روؤں کس موقع پر؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ بول رہے ہیں میری بچی بھاگ کے جانا چاہ رہی ہے، سوال یہ تربیت ملی کہاں سے؟ کیا میں اس چیز پر روؤں کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور میرا نام خراب ہو چکا ہے، میں دنیا میں بدنام ہو چکا ہوں؟ یا اس چیز پر میں روؤں کہ جب میں نے ٹی وی گھر میں پہلی بار لایا تھا، جس پر وہ پکچریں آئی جس سے اس نے سیکھا کہ عشق مزاجی کیسی ہوتی ہے اور بھاگ کے جاؤں، تو اس ٹی وی لانے پر روؤں میں یا اب اس کے بھاگ کے جانے پر روؤں؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم لوگ صرف نتیجے کی بات کریں، رزلٹ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، شروعات کہاں سے ہوئی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. گندا پانی میرے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے کیچڑ ہوا، میں روؤں کس پہ؟ گندے پانی کے نکلنے پر یا کیچڑ میں جو لوگ گر رہے پھسل کر ان پر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. شروعات کروں کہاں سے؟ لڑکی بھاگ کے جا رہی ہے، شروعات آپ نے کی نا، ٹی وی پہ آپ نے دکھایا نا. بھاگنا کیسا اور کس کو بولتے ہیں؟ عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹیرس پہ جانا کس کو بولتے ہیں؟ بال ہلانا اور کنگھے اس میں ڈالنا اور آنکھوں کیسے ہلا، کس نے سکھایا ہے؟ کس پر روؤں میں بچوں کی اس بغاوت پہ روؤں کہ والدین کی آج وہ بات نہیں مان رہے، یا میں اس چیز پر روؤں کہ آپ خود اللہ کے باغی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے باغی ہو گئے؟ کس چیز پر روؤں؟ باپ نمازی نہیں، ماں نمازی نہیں، بچے سے امید کرتے بچے رہے، تو روؤں کس پر؟ دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بچوں کی بغاوت پر یا والدین کی اللہ سے بغاوت پر؟ کیونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا. جس ماں کا فیشن آج ختم نہیں ہو رہا، بچی سے امید کر رہی کہ وہ اس لڑکے شادی کرے جس سے وہ چاہتی ہے، تو مائی تیرا فیشن ختم ہوگا تو تیری بچی اس لڑکے شادی کرے جس سے تو چاہتی ہے. سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے. اگر ان تمام چیزوں کی بات بھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ تو برباد ہو گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں. لیکن میں کون سے واقعے کو پہلا اور کون سے واقعے کو آخری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم کنکلوژن رزلٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے کیوں یہ ہوا
کون ڈیفائن کریں گے؟ میں بتاؤں؟ کون بتائیں گا یہ کہ ہوا کیوں یہ؟ اس چیز پہ تو ہم کو رونا آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے زنا کر لی، میرے بیٹے نے زنا کر لیا، اس نے شادی کر لی بغیر ولی کی، اس نے بھگا کے لے گیا اور شادی کر لیا، اس کو بغیر نکاح کی اولاد ہو گئی، اس کی بغیر نکاح کی اس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ میں اس واقعے پہ رہوں یا ان واقعات پہ رہوں جو آپ نے بچپن میں ان کو ننگ ڈھنگ کپڑے پہنائے، گندی گندی پکچریں آپ نے بیٹھ کر ساتھ دیکھی، ان کے ننگ دھڑنگ عورتوں کو، نیم کپڑے پہنی ہوئی عورتوں کو آپ نے بیٹھ کر دیکھا میچز کی شکل میں، ٹی وی کے اشتہارات کی شکل میں، نیوز ریڈرز کی شکل میں، اور آپ نے انٹرنیٹ کو فری اپنے گھر میں وائی فائی کی شکل میں رکھا، جس پر کوئی روک ٹوک نہیں، جس پہ انہوں نے پورنوگرافی پوری زندگی دیکھی۔ اب اس کے بعد اگر وہ بچے پیدا کرتے ہیں بغیر شادی کے، تو ان بچوں کی پیدائش پہ رہوں یا اس پہلے انٹرنیٹ کنیکشن پہ رہوں، اس پہلے ٹی وی کنیکشن اور آپ سب کے بیٹھ کر ساتھ دیکھنے پہ رہوں، میں دونوں میں سے کچھ بھی طے نہیں کر پاؤں گا۔ اس ہاتھ دے، اس ہاتھ لے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کا سوال ہے اس نے یہ سب نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد بھی اولاد بگڑتی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، اس کے بعد بھی آپ کا سگا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے سب کرنے کے بعد بھی اولاد بگڑی ہو، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ہی لی ہے، اب بدوا مت دیجیے اس کو، آپ ویسے ہی وہ برباد ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوں گی تو میرے ان پوائنٹس پہ غور کرنا تھوڑا سا۔ ہم اللہ کے باغی، ہماری اولاد اطاعت گزار بنے گی، ہماری کیسے ہوں گا مجھے بتائیے؟ ہمارا فیشن نہیں چھوٹ رہا۔ ایک خاتون میرے سامنے رو رہی ہے کہ میرے بچے سنتے نہیں، میرے سب بچوں نے میرے سے بغیر پوچھے نکاح کیا، پورے لڑکوں نے، لڑکی نے بھاگ کے نکاح کیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا فیشن، ان کا دعوتوں میں آنا پرستی، ان کا دکھاوا، ان کی ختم نہیں، ان کی جوانی آج ختم نہیں، اور امید کرتے ان کے بچے جو ان کے کنٹرول میں رہے ان کی اپنی جوانیوں میں، جبکہ تم اپنی بڑھاپے میں اپنی جوانی میں گھومے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ لیکن آج دعوتوں میں پہچانے تو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ خاتون ہے جو مجھ سے بات کرتی تھی فون پہ، کہ میں پہچان نہیں سکا، امیز تھا میں، یار یہ بولے وہی ہے جو آپ سے بات کرتے ہیں، میرے بچے یہ ہو گئے بچے ایسے ہو کے، بچے تو بگڑنا ہی ہے، اٹ از 100% ٹرو۔ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ خود فیشن پرستی میں چور، بے پردگی میں چور، آپ کے نکاح خود آپ نے لو میرجز کیے اور آپ بول رہے ہیں میرے بچے لو میرج نہیں کرنا، میرے بچے فیشن پرستی نہیں کرنا؟ تو آپ کا عمل آپ کب بدلیں گے؟ جب وہ بچے بدلیں گے۔ اگر آپ نے یہ بھی کیا ہے سب، پھر بھی اولاد نافرمان نکلی تو یہ تو برباد ہو گئی، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ لیکن بہت غور کی بات ہے، ڈے 1 سے شروع کرنا ہے، پھر سے ڈے 1 سے۔ پھر بھی چلیے جو ہوا سو ہوا، معاف کیجیے اس کو، میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، اسے تعلقات آپ توڑ سکتے ہیں اس لیے کہ اس نے بہت برا سلوک کیا، لیکن پھر بھی اگر آپ معاف کر کے اسے سمجھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو معاف کرنے کا اجر، اور اگر وہ اولاد سمجھ جائے اس بات کو تو اس اولاد کو معافی کے چانسز ہیں، ورنہ اس نے دنیا برباد کر لی اور اس نوجوان یا اس مرد یا لڑکی یا لڑکے نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کر کے۔ لیکن ہم والدین کے لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر، تاکہ یہ آگے چل کے، ٹھیک ہے آج میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بچے بھی تو آئیں گے نا، وہ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ ہم نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا نسلوں کے سدھار کی بات کریں، بچوں کی حقیقی اصلاح کی بات کریں، اور بچپن سے ایسا مضبوط بنائیں ان کو دین اور ایمان والا کہ انشاءاللہ عزیز یہ آندھی اور طوفان جو ان کی جوانی میں آتے ہیں یہ ایسے ہی نکل جائے جیسا ایک پہاڑ کے اطراف سے ہوا نکل جاتی ہے لیکن اس کو جگہ سے نہیں ہلا پاتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اور ہمارے شوہر نے ہماری بھتیجی کو ایڈاپٹ کیا جب وہ 11 دن کی تھی، اس وقت اور اسے رضاعت بھی قائم نہیں کی اور اسے اپنے شوہر کا نام بھی دیا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اور اگر غلط ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسلام میں کفالت جائز ہے، ایڈاپشن حرام ہے۔ کفالت مطلب بچہ آپ کے ساتھ رہیں گا، کھائیں گا پیئیں گا، لیکن وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانے جائیں گا، سب کو پتہ ہوگا کہ یہ ان کی اولاد ہے، اور وہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنیں گا، اور چھوٹا ہے تو آپ کے ساتھ رہیں گا، اور بالغ ہو جائے اور آپ اس کے لیے محرم نہیں تو پھر پردہ کریں گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کفالت کا مطلب وہ بچہ رہیں گا، کھائیں گا پیئیں گا، بالغ ہو جائیں گا تو آپ سے پردہ کریں گا، اور آپ کو اگر دوسری اولادیں ہوتی ہے تو ان سے بھی پردہ کریں گا، ٹھیک ہے، اور اپنے باپ سے نام سے پہچانا جائیں گا اور آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، تو کفالت جائز ہے، ایڈاپشن حرام ہے۔ اب آپ نے ایڈاپٹ کر لیا، بچی لے لی، نام بھی بدل دیا اور یہ کر دیا، تو سب سے پہلے آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ یہ چائلڈ ایڈاپٹیڈ نہیں تھا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ایسی کفالت کی اب تک۔ دوسرا، وہ جو لڑکی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کی بیٹی نہیں، لہٰذا آپ کے رشتہ دار اس کے لیے محرم نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ بھتیجی ہے نا، بھائی کی بچی ہے، تو شوہر کے لیے تو وہ محرم ہوگی ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ کے بھائیوں کے لیے وہ مامونی ہونے تیسرا، آپ کے شوہر کا نام اس کے نام سے آپ کو فوراً نکالنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے جس نے اپنا نسب بدلا وہ جہنم میں جائے گا. نسب بدل گیا نا، حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام لگانا حرام ہے اسلام میں، اور ایسا نسب بدلنا شریعت میں جہنم میں جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. میرا آپ نے تفصیلی لیکچر دیکھیے کہ اپنے نسب کو بدلنا جہنم میں لے جانے کی ایک اہم وجہ. سرنیم بدل لیتے ہیں لوگ، خاندان، یہ خاندان بدل گیا نا، وہ ہے کسی اور کی بیٹی اور نام اس کا ہے آپ کے شوہر کا، نہیں چلیں گا تو نام بدلوائیے، اس کے حقیقی والد کا نام رکھیے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو واپس کر دیجیے ان کے والدین کو. یہ سب سے اچھی چیز ہے. اور اگر رکھنا ہے تو کفالت کریں، کفالت کے رول، کیونکہ لڑکی ہے پردے کے پورے رولز لاگو ہوں گے. احترام. دوسرا، آپ اسے کفیل ہوں گے، سب کو پتہ ہوگا. تیسرا، یہ آپ کی بیٹی نہیں کہلائیں گے، آپ کا نام نکالنا ہوگا. چوتھا، آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنے گی. یاد رکھ لیا آپ نے یہ باتیں، اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو کفالت کیجیے. اڈاپشن اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ